اور ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، وہ بڑے اسکول میں جا کے پڑھے۔ اس ملک میں مزدوری کرنے والا ان پڑھ ہے، ملک میں کاروبار دکان چلانے والا ان پڑھ ہے، یہ مستری مزدوری کرنے والا، یہ دیوار بنانے والا ان پڑھ ہے، ہمارے سارے کام کرنے والا ان پڑھ ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے جی ہمارے ملک کا بیڑا غرق اس لیے ہوا کہ یہاں تعلیم کی کمی ہے۔ ہمارے ملک کا بیڑا غرق تعلیم والوں نے کیا ہے، وہ تعلیم والے جنہوں نے صرف دنیا دنیا اور دنیا پڑھی ہے، دین نہیں پڑھا۔ بات عمر ابن خطاب کی آ گئی۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی۔ عمر ابن خطاب کی عادت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رات کو نقاب کرتے اور اپنے علاقے میں گشت کرتے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گشت پر نکل گئے۔ کوئی 2 گلیاں رہ گئی تھی گشت کرنے والی، چلو دیکھ کے آتا ہوں یہاں بھی کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ دیکھا تو ایک چھپر سا لگا ہوا ہے، ایک بوڑھی اماں وہاں بیٹھی ہے، پریشان ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، اماں اجازت ہے اندر آ جاؤں؟ اس بڑھیا نے کہا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے اندر آنے کی، اماں مہربانی فرماؤ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ بڑھیا نے پھر انکار کیا، حضرت عمر نے پھر اصرار کیا، خیر اس بڑھیا نے اجازت دی، آ جاؤ۔ حال پوچھا، سلام لی۔ اس بڑھیا نے شکایت کی، اس نے کہا کہ آج 3 دن گزر چکے ہیں، میرا خاوند فوت ہو چکا اور میں بیوہ ہوں، اللہ نے اولاد مجھے دی کوئی نہیں، آج 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، آج 3 دن گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عمر کے پاؤں سے زمین نکل گئی، بڑھیا کے یہ الفاظ سن کے، اس اماں کے یہ جملے سن کے کہ آج 3را دن ہے میں نے کھانا نہیں کھایا اور کل قیامت کے دن میں عمر کی شکایت کروں گی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جمہوریت، مجھے قانون، مجھے آئین اس اماں نے سکھایا ہے، مجھے آئین اس اماں نے سکھایا ہے۔ کہنے لگی کل قیامت کے دن میں عمر کی شکایت کروں گی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں لیکن ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اماں ناراض نہ ہو، بھلا عمر کو کیا پتا کہ تیرے حالات ایسے ہیں؟ تو اماں نے جواب دیا، فرمایا اگر عمر ہمارے حالات کی خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر چھوڑ دینا حکومت اور عہدے کو، اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو کیوں اس عہدے پر فائز بیٹھا ہے؟ گویا اماں نے یہ بتلایا کہ جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے گا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ اسی لیے تو عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ گچھ بھی کل قیامت کے دن عمر سے کی جائے گی۔ اماں نے کہا اگر اسے یہ سنبھالا نہیں جاتا تو چھوڑ دے، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، کھانا نہیں کھایا، 25 دینار کا مجھ پہ قرضہ بھی چڑھ گیا۔ حضرت عمر وہاں سے اٹھے، بیت المال میں آئے، 25 دینار بھی لیے اور کچھ کھانے کا سامان بھی لیا، جا کے اماں کو دیا، قرضہ بھی اتار دیا اور اماں سے درخواست کی اماں عمر کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ مجھے بتائیں کوئی گاؤں کا چودھری بھی اس طرح کرتا ہے؟ کوئی ہمارا ایم پی ہے یا ایم این اے بھی اس طرح کرتا ہے؟ ہمارے ملک بات ہم کرتے ہیں اسلامی ریاست کی، عمر ابن خطاب کی، اماں عمر کو معاف کر دے، عمر بڑا کمزور ہے، عمر بڑا کمزور ہے، اسے معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی نہیں نہیں میں نہیں معاف کرتی،
میں نہیں معاف کرتی۔ اماں چل معاف کر دے، تیری مہربانی اسے معاف کر دے، وہ کمزور ہے۔ اماں نے کہا اچھا چلو تیری وجہ سے اسے معاف کرتی ہوں، تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے، تیری وجہ سے میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے اماں معاف تو کر دیا، مجھے یہ لکھ کر دے دے، مجھے لکھ کر دے دے۔ اماں کہنے لگی مجھے لکھنا تو نہیں آتا، لیکن تو لکھ دے، میں اس پہ دستخط کر دوں گی، میں اپنے دستخط کر دوں گی۔ حضرت عمر نے تحریر لکھی، اور تحریر لکھ رہے تھے کہ حضرت علی بھی تشریف لے آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت علی آتے ہی فرمانے لگے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب، ہم نے پورے مدینے میں آپ کو ڈھونڈا، آپ ہمیں نظر نہیں آئی، آپ یہاں بیٹھے۔ اماں نے جب نام سنا کہ یہ عمر ہے، اماں رونے لگی کہ آپ عمر ہو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ عمر نے کہا نہیں نہیں اماں، اپنی بات سے نہیں مکرنا، آپ نے کہا تھا میں نے معاف کر دیا اور لکھ کر دوں گی۔ یہ بات ہے جو آج ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب سارے معاملات میں آپ علماء کو آگے رکھتے ہیں تو پھر اس معاملے میں بھی علماء کو آگے رکھیں۔ لیکن آج یہ سمجھانا مشکل ہو گیا، کیونکہ جو مولوی یہ بات کرتا ہے لوگ اس کے خلاف فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اماں اپنی بات سے مکرنا نہیں ہے، میں نے تحریر لکھی ہے، اس پہ دستخط کر دو۔ اماں نے روتے ہوئے اس تحریر پہ دستخط کیے۔